کا جو میسیج ہے وہ ہم سننے والے ہیں، اور جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ہماری ہفتہ وار شفائیہ عبادت ہے، تھرسڈے ہیلنگ میٹنگ، اور یہ پچھلے 24 سالوں سے ہم کر رہے ہیں، اور یہ ہر جمعرات ایوری تھرسڈے شام 5:30 بجے یہاں پر ورشپ سینٹر میں اس کا آغاز ہوتا ہے، اور ہم لائیو 6 o'clock ہوتے ہیں۔ آج کا ٹاپک بہت زبردست ہے، ویسے تو ہر ٹاپک زبردست ہوتا ہے، لیکن آج کا جو موضوع ہے میں فیل کر رہا تھا کہ ہم سب لائف کے اندر کسی نہ کسی جگہ پر خدا کے ساتھ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، اور کلام خدا میں لکھا ہے پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو۔ کس کا؟ یس، ہماری لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ ابلیس کے ساتھ۔ ہم نے لڑنا، مقابلہ کرنا ابلیس کے ساتھ ہے، لیکن افسوس کی بات ہے ہم خدا کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں۔ یہ آج کا میرا ٹاپک ہے، نوٹ کر لیں، خدا کے ساتھ مت لڑیں۔ آج کا ٹاپک ہے خدا کے ساتھ مت لڑیں، مت لڑائی کریں خدا کے ساتھ۔ آپ نے ابلیس کے ساتھ لڑنا تھا، آپ نے جو مخالف ہے، جو آپ کا دشمن ہے، جو خطا کی روح ہے، جو خدا کا اور آپ کا مخالف ہے، آپ کی لڑائی اس کے ساتھ تھی، آپ نے اس سے لڑنا تھا۔ لیکن آج کلام میں سے ہم سیکھیں گے کہ بہت سارے ایماندار خدا کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں۔ پیدائش کی کتاب ہے، 32واں باب ہے، اور اس کی 24ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ ویسے تو یہ 32واں پورا باب آپ کو پڑھنا چاہیے، اور گھر میں جا کر پڑھیے گا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح ہم خدا کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ جی، مقدس کلام میں سے پیدائش کی کتاب 32واں باب اور اس کی 24ویں آیت مقدسہ۔ آج کا ٹاپک ہے خدا سے مت لڑیں، مقابلہ مت کریں۔ اور یعقوب اکیلا رہ گیا، اور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا۔ مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ سب کہیں آمین۔ یہاں پر کیا سنا آپ نے آیت مقدسہ میں؟ اور یعقوب اکیلا رہ گیا، اور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا، یعنی لڑائی کرتا رہا۔ کس کے ساتھ؟ یعقوب کے ساتھ۔ میں یعقوب کی ہسٹری پر جب غور کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یعقوب جو ہے وہ بہت چلاک آدمی تھا، ہوشیار آدمی تھا، اور وہ بکریوں کا دودھ پیتا تھا۔ اب غور کریں، یعقوب بکریوں کا دودھ پینے والا شخص تھا، اور مجھے یاد ہے بچپن میں کہا جاتا تھا کہ بکری کا دودھ بڑا طاقتور ہوتا ہے، اور چھوٹے بچوں کو خاص طور پر جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں، نومولود ہوتے ہیں، نیو بورن بیبی ہوتے ہیں، ان کو بکری کا دودھ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ اب یہ شخص یعقوب بڑا اسٹرانگ تھا، بڑا طاقتور ہوگا کیونکہ بکریوں کا دودھ پیتا تھا، اور لڑائی کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ خدا کے فرشتے کے ساتھ، خدا کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ اپنی ماں کا بڑا چہیتا تھا، کچن کے بڑے کام کرواتا تھا۔ ماں کے کہنے پر یہ اپنے ماموں کے پاس چلا گیا، اور وہاں پر جب چلا گیا تو شخص نے بڑی محنت کی، کیونکہ محنتی بہت تھا، اور جب محنت کی جاتی ہے تو اس کا اجر بھی مل جاتا ہے۔ یہ وہاں پر بڑا آدمی بن گیا، امیر ہو گیا۔ مامے دے گھر جا کے اس کے پاس بہت ساری بھیڑ بکریاں، اور میں اس میسج کو جب تیار کر رہا تھا کہ یہ اپنے دماغ کو اتنا استعمال کرتا تھا، ذہین بہت تھا، ذہین اتنا تھا کہ اگر آپ 32ویں باب کی شروع کی یہ آیات پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا چلاک آدمی ہے۔ اس نے پلاننگ کی، اپنے ماموں کے گھر چلا گیا، وہاں پر جا کر بڑا امیر ہو گیا، پیسے آ گئے، دولت آ گئی، پھر اب وہاں سے پلاننگ کی کہ چلو ہن واپس چل دیں۔
اپنے علاقے اپنے بھائی کول اپنے بائی ایریے میں جا کر زندگی بسر کرتے ہیں کیونکہ اب میں سٹرونگ ہو گیا ہوں. اپنی بیویوں کو بچوں کو ساتھ لے کر اس نے پلاننگ شروع کر دی. اور پلاننگ کیا کی؟ اس کو پتا تھا کہ میرا بھائی میرے ساتھ ناراض ہے, اس کی دماغی ذرا اپروچ پر غور کریں. تیسری آیت دیکھیں 32ویں باب کی. جی میڈم آپ نے نکالا ہے؟ جی پلیز پڑھیے گا. جی. اور یعقوب نے اپنے آگے آگے ہاں قاصدوں کو آپ نہیں گیا, چلاک آدمی سی نا, اپنے آگے آگے قاصدوں کو ادوم کے ملک کو ادوم کے ملک کو جو شیر کی سرزمین میں ہے جو شیر کی سرزمین میں ہے اپنے بھائی اسو کے پاس بھیجا. ہاں وہ دیکھو پہلے بھیجیا. بندہ چونکہ سمارٹ سی, دماغ بہت زیادہ استعمال کرتا سی بندہ, اس نے اپنے بھائی کے پاس بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ تم میرے خداوند اسو سے یہ کہنا, ہاں میرے خداوند اسو سے یہ کہنا کہ آپ کا بندہ یعقوب, ہاں حلیم ہو گیا نا, بڑا پتا سی بھی میں وہ چنگا نہیں سی کیتا تے میں اتنے وہ کو چلاکی نہ پلوٹے دا لے کے نکل آیا تے بڑا حلیم تے فروتن ہو کے کہہ رہا کہ کہنا کہ جی پڑھیے تم میرے خداوند اسو سے یہ تو میرے خداوند اسو سے یہ کہنا کہ آپ کا بندہ یعقوب کہتا ہے کہ میں لابن کے ہاں مقیم تھا ماموں کے گھر میں, اور اب تک وہی رہا اور میرے پاس گائے بیل اور گدھے اور بھیڑ بکریاں اور نوکر چاکر اور لونڈیاں ہیں اور میں اپنے خداوند کے پاس, یعنی اس کو خداوند کہہ رہا ہے, اپنے خداوند کے پاس اس لیے خبر بھیجتا ہوں کہ مجھ پر آپ کے کرم کی نظر ہو. ہاں اب اس نے یہ جو بکریوں کا بھیڑوں کا ذکر کیا ہے یہ اس لیے کیا کہ میں آپ کو تحفے میں یہ چیزیں دوں گا, میں آپ کو یہ چیزیں گفٹ کروں گا, یہ مال مویشی, یہ نوکر چاکر, یہ سب کچھ اب میرے پاس ہے, سو لہٰذا مجھ پر آپ رحم کر دیں تاکہ میں واپس آ سکوں. یہ شخص ذہین بہت تھا, پلاننگ کر رہا ہے واپسی کی کہ واپس ہوں جانا کہ میں تے اپنے برا دا غصہ ٹھنڈا کیویں کرنا ہے, یہ ساری پلاننگ یہ بندہ کر رہا ہے. یہ پورے چیپٹر میں آپ کو چیزیں ملیں گی. اس نے بڑی تیاری کی. اور میں غور کرتا ہوں کہ یعقوب ساری عمر خدا سے لڑتا رہا, ساری عمر اس کی ساری زندگی جو ہے وہ خدا کے ساتھ لڑائی میں گزر گئی. یبوک کی گھاٹ پر پھر اس کی ملاقات ہوتی ہے خدا کے ساتھ, اور جو 24ویں آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں لکھا ہے اور یعقوب اکیلا رہ گیا. کیا لکھا ہے؟ اور یعقوب اکیلا رہ گیا اور پھر اور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی کرتا رہا, وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا, کرتا رہا. یہ اس کی ہسٹری ہے, اس کی لائف کی, کہ وہ ساری زندگی خدا سے لڑائی کرتا رہا. اب یہ لڑائی جاری ہے اور لڑائی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. کبھی یعقوب نیچے اور کبھی خدا اوپر ہے. اور یہ سلسلہ جب چلتا رہا تو خدا نے آخیا بھی یہ بندہ, چونکہ بندہ طاقتور سی, جیسے میں نے بتایا بکریوں کا دودھ پیتا تھا اور بکریوں کا دودھ بڑا طاقتور ہوتا ہے. اب چونکہ بندے کی اعصاب, اس کے مسلز, اس کی ہڈیاں, اس کا جو تھی اس کی توانائی بہت زیادہ تھی, اسٹرانگ تھا. ہی واز اسٹرانگ مین. خدا نے دیکھا کہ کنی دیر لڑے گا میرے نا, تو خدا بھی تے خدا ہی ہے نا. پھر خدا نے پھر نس نو چھو دیتا, ہاتھ لاتا, ایک باری پھر خدا نے چھویا, پھر لنگڑان لا پیا. اور جو یبوک کا مطلب ہے وہ بھی جیسے ہے نا کہ اس نے اس جگہ کا نام فینیل رکھا, جس کا مطلب ہے میں نے خدا کو روبرو دیکھا, فیس ٹو فیس. واہ کتنا بڑا اعزاز تھا اس بندے کے پاس, کتنا بڑا اعزاز تھا. یہ ویژنری بھی تھا. لکھا ہے کہ یہ پتھر پر سر رکھ کے لیٹ جاتا ہے, رویا دیکھتا ہے, ویژن دیکھتا ہے کہ آسمان تک سیڑھی ہے, فرشتے اوپر جا رہے ہیں, فرشتے نیچے آ رہے ہیں,
اس نے فرشتوں کو بھی دیکھا, اس نے سیڑھی کو بھی دیکھا, اسے وہ سارے منظر نظر آئے, لیکن اس کی زندگی ابھی تک تبدیل نہیں ہوئی تھی, کیونکہ یہ خدا کے ساتھ لڑنے والا تھا. اور میں آج شام آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی خدا کے ساتھ لڑ رہے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. یہ شخص اپنے ماموں کے گھر میں چلا گیا, وہاں پر جا کر اس نے 7 سال محنت کی, پھر 7 سال اور محنت کی, 14 سال اس نے محنت کی, سٹرگل کی, اور اس کی پسند کی شادی بھی, سب کچھ ہو گیا. اسے اولاد بھی مل گئی, اسے چوپائے بھی مل گئے, لیکن حقیقی معنوں میں ابھی تک یہ کامیاب نہیں ہے. یہ سب کچھ آپ کو, جو آپ کو دولت, مال, کامیابی, بڑی سیٹ, بڑا عہدہ مل جاتا ہے, یہ آپ کے دل میں اس سکون کو, اس تسلی کو نہیں دے سکتی جب تک خدا آپ کی لائف میں پورے طور پر نہیں ہے. آپ نے دنیا میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, وہ دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں لیکن ان کا سکون برباد ہو گیا ہے. یعقوب کے حالات بھی کچھ ایسے ہی تھے. اپنے گھر سے نکلا تو بھائی کے ساتھ, چلاکی کے ساتھ, وہ سارا جو آپ جانتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ مسور کی دال دی اور پھر پیلوٹے کا حق لے لیا, ادنا بھی سکون نہ آیا. مامے دے گھر چلا گیا, اتھے مالو دولت, بیوی, بچے, نوکر چاکر سب کچھ ہے, اتھے بھی سکون نہیں. پھر واپسی کا پلان کرتا ہے کہ واپس چل دیں, پھر سوچے بھرا نے مار دینا, پھر ذہن سے سوچا کہ چلو انہوں بکریاں اور بیل اور اونٹ اور یہ ساری چیزیں دوں گا. پھر واپس نکل آیا. پھر واپس جب آیا تو پھر خدا نے کہا کہ اب یہ بندہ, اسے میں ٹھیک کروں گا, کیونکہ یہ لڑتا رہا ہے نا برکت کے لیے, سٹرگل کرتا رہا برکت پانے کے لیے. اور پھر یبوک کا مطلب ہے اپنے آپ کو خالی, یعنی وہاں پر خدا اسے بھرنا چاہتا تھا لیکن اسے پہلے اسے خالی کرنا چاہتا تھا. خدا نے اسے یبوک کی گھاٹ پر جو ہے, ہم وہاں پر گئے ہیں فزیکلی, میں اور ایسٹر, ہم نے یہ جگہ دیکھی ہے جہاں پر اس کی کشتی ہوئی ہے. اب وہاں پر چھوٹا سا ایک دریا بہتا ہے, وہ جگہ ہم نے فزیکلی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, یبوک کی گھاٹ. اور وہاں پر خدا کی اس کے ساتھ کشتی ہوتی ہے, ریسلنگ ہوتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, خدا اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے. اور جب لڑائی کرتے کرتے پو پھٹنے کے وقت خدا پھر اس کی نس کو چھوتا ہے اور یہ لنگڑانے لگتا ہے, اور پھر خدا اس کا نام تبدیل کر دیتا ہے. اس کا نام پھر یعقوب سے اسرائیل رکھ دیتا ہے. اور یہ اس کی لائف میں حقیقی کامیابی تھی جو خدا کی طرف سے تھی. پھر اس کے بعد یہ خدا کے ساتھ کبھی نہیں لڑا, کیونکہ خدا اس پر غالب آیا ہے, خدا نے اس پر غلبہ پایا ہے. اور جب خدا نے اس پر غلبہ پایا اور خدا غالب آ گیا, تو پھر خدا نے اسے برکت دی, اور پھر اس کا نام کیا بن گیا جی؟ اس کا نام اسرائیل رکھ دیا گیا. اور خدا نے پھر اسے برکت دی. اس لیے میرے عزیزو, آج جو بات ہے ہمارے لیے سیکھنے والی کہ آپ خدا سے مت لڑیں, اپنے آپ کو حلیمی, فروتنی, عاجزی کے ساتھ اس کے قدموں میں پیش کر دیں. فائٹ نہ کریں خدا کے ساتھ, خدا کی مدد بھی نہ کریں. میں نے دیکھا کئی لوگوں کو, کئی لوگ دوائی تے دعا کران گے. کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں, جی میں میڈیسن حکیم کو لے کے آیا, ادھر لی دعا کر دو. اس سے کیا مراد ہے کہ خدا کو مدد کی دوائی دے نال مدد دی لوڑ ہے. کئی لوگ ایسے بھی کہتے ہیں. خدا نے جب ابراہم کو اولاد دی, پتہ ہے آپ کو, بڑے لوگوں نے خدا کی مدد کرنے کی کوشش کی, ابراہم کو طرح طرح کے مشورے دیتے تھے. اس کے پاس آتے تھے کہ تیرے پاس اتنی دولت ہے, یہ کون اس کا وارث ہوگا, تو اپنی لونڈی سے شادی کر لے,
تو اپنی لونڈی کو بیوی بنا لے, تو اس سے اولاد پیدا کر. جو الیعزر ہے تیرا خادم, کیا وہ بنے گا تیرے گھر کا وارث؟ طرح طرح سے خدا کو مشورے دے رہے تھے. اور بہت سارے لوگ خدا کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ خدا کے ساتھ ایک فائٹ ہے, لڑائی ہے, کہ جب آپ اپنے طریقے سے خدا کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ خدا کے ساتھ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی خدا آپ کو ایک چیز نہیں دینا چاہ رہا اور آپ زبردستی کر رہے ہیں, تو پھر آپ خدا کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں. یعنی جہاں پر خدا خاموش ہے آپ کو بولنا ہی نہیں چاہیے. ابراہم کے بارے میں ہم جانتے ہیں, اس کی سٹوری کے بارے میں. پھر ایوب کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں. ایوب پر جب مصیبت آئی تو اس کے دوست آ کر اسے کہتے تھے کہ تو نے گناہ کیا ہے. اسے ریئلائز کروا رہے تھے کہ تو مان کہ تو گنہگار ہے اور تجھے گناہوں کی سزا مل رہی ہے. اور ایوب جو ہے وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, کیونکہ وہ کہتا تھا میں تو بڑی دعا کرنے والا بندہ ہے, میں تو بڑا بھگت آدمی ہے, تو قربانیاں بھی چڑھانا ہے, تو میں تو سارا کچھ کرنا, میں تو کدی بھی کچھ ایسا کیتا ہے نہیں جڑا خدا دی نظر چ برا ہے. تسی کیویں مینوں اس گل ریئلائز کروانا چاہتے ہو کہ میں اس گل مننا کہ میں گنہگار ہوں. وہ پھر خدا سے سوالات کرنے لگا کہ خدا اگر خدا مجھے مل جائے تو میں اس سے سوالات کروں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ یہ مصیبتیں, یہ دکھ, یہ تکلیفیں, یہ بیماریاں, یہ حملے, یہ سارا نقصان, میرے بچے مر گئے, میرا گھر, میرے جانور, سب کچھ چلا گیا, یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا, جب وہ خدا سے ملاقات کرتا ہے تو پھر خدا کا جب سامنا کرتا ہے تو پھر اس کی سٹیٹمنٹ بدل جاتی ہے. پھر کہتا ہے میں خاک اور راکھ ہوں. انہوں پہ پتہ چل جاتا نا, بندہ تو کوئی شے ہی نہیں. یہ تو ایویں بڑکاں ہیں نا ساڑیاں کہ جی اسی بڑی دعا کرنے, اسی بڑا چرچ جانے, اسی دایکے بھی دینے, اسی ہدیے بھی دینے ہیں. ٹھیک ہے نا, کئی لوگ کچھ ایسا ان کا انداز ہے کہ وہ یہ سمجھتے کہ شاید یہ روپے پیسہ, یہ خدمت, یہ ہدیہ, یہ قالین بچھانے, یہ چندہ اٹھانا, یا میں کی بورڈ پر یا ساؤنڈ پر یا کوئی اور خدمت آپ کر رہے ہیں, بھائی ہیں کیمرے پر, یا کوئی اور باہر لوگ کھڑے ہیں جوتیاں ٹھیک کر رہے ہیں یا کرسیاں لگا رہے ہیں یا سیکیورٹی والے. کئی دفعہ ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم خادم پر احسان کر رہے ہیں. میرے عزیزو, جب اسے خدا ملتا ہے تو وہ پھر خدا کی حضوری اسے گھیر لیتی ہے. پھر وہ ریئلائز کرتا ہے کہ نہیں, میں ہی کمزور ہوں. وہ کہتا ہے میں خاک اور راکھ ہوں. ہمیں اس کی حضوری میں فرعون بننا ہے, عاجز بننا ہے, لڑائی نہیں کرنی. اب دیکھیں یعقوب کس قدر کامیاب ہو گیا اپنے ماموں لابن کے گھر میں جا کر, لیکن اس کے دل میں حقیقی راحت نہیں آئی, کیونکہ یہ سارے کام, کیونکہ ادھر بھائی کو وہ چکر دے کے گیا تھا تو ادھر مامے نو چکر دے کے نکلیا. اور میں غور کرتا ہوں اتنا چلاک آدمی, او مائی گڈنس, بڑا دماغ سی اس بندے دا. سر تسی بھی کہو شاہ صاحب کہ بندہ اتوں بھرا نو چکما دے گیا, پیو نو بھی دتا, بالکل بکری دی کھل پا لئی. بندہ تو پورا ایکٹر سی نا, کہ بکری دی کھل پا کے بھرا نو بھی پیو نو بھی چکما دیتا. اوتھے گیا, اوتھے مامے نہ میٹھا پیارا ہو کے کم سیدھا کر لیا, رشتے بھی مل گئے مامے دے گھروں, ویاہ بھی ہو گیا, اولاد بھی مل گئی. پھر پچھلا خاندان یاد آوے, وہ یاد ستاوے. اتوں نکلن تو پہلے آخیا بھرا نو, کیونکہ شکاری سی, گوشت دا بڑا شوقین ہے, تو انہوں کو بکرے چھترے دے داں گے. دماغ اس بندے کا بڑا چل رہا تھا. تو میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ تو دماغ بڑا چلتا ہے, لیکن آج شام میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں, اپنے دماغ کو چلا چلا کر خدا کے ساتھ لڑائی مت کریں. آپ کو حقیقی خوشی اور حقیقی برکت اس کے قدموں میں آنے سے ملے گی.
जैसे पिछले दिनों से मेरा एक टॉपिक था कि उसकी हजूरी में हकीकी अमन और सलामती है। खुदा उनका नाम मुहक्कम बुर्ज है और सादिक भाग जाता है और अमन में रहता है। यानी आप या दुनिया अगर आपको इत्मीनान नहीं मिल रहा, सुकून नहीं मिल रहा, राहत नहीं मिल रही, तो खुदा की हजूरी और उसका नाम वो जगह है जहां पर आपको इत्मीनान और सलामती मिल सकती है। डोंट फाइट विद गॉड, खुदा के साथ लड़ाई मत करें। आप जबरदस्ती ना करें। आप जबरदस्ती करने के लिए कई कुछ करते हैं, कई शॉर्टकट वे इख्तियार कर लेते हैं। अगर खुदा ने किसी चीज को आपके लिए रोका हुआ है तो यू शुड वेट। डोंट फाइट विद गॉड, खुदा के साथ लड़ाई ना करें, आप इंतजार करें। खुदा ने जो आपके लिए दुरुस्त टाइम, जो ठीक वक्त है, उस वक्त पर वो चीजें आपको मिल जाएंगी। कई दफा हम वक्त से पहले उन चीजों को हासिल करना चाहते हैं और वो हमारे लिए खतरनाक हो जाती हैं। जैसे किन्नू का अगर दरख्त लगाया गया है तो उन्होंने बेटैमा लग जाए तो वो खटियां होंदियां ने, गल घोटू होंदियां ने, वो खटियां कईयां नूं बीमार कर दियां ने, कईयां दा गला फड़ लैंदियां ने खटियां। जब वो वक्त पर उसको फल लगेगा, वक्त पर तोड़ा जाएगा, तो वो फिर सेहतमंद होगा, जायका जबरदस्त होगा, खुशबू और उसका कलर जबरदस्त होगा, क्योंकि वो अपने वक्त पर उसने फल दिया है। आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग याकूब की तरह खुदा के साथ लड़ाई कर रहे हैं। खुदा से शिकस्त खाने में हमारी कामयाबी है। हालेलुया। खुदा से शिकस्त खाने में हमारी बरकत है। ऐसे लग रहा था कि याकूब वहां पर शिकस्त खा गया है, हार गया है, और जो कुश्ती करने वाला है, जो उसके साथ रेसलिंग करने वाला, वो जीत गया है। यानी खुदा जीत गया है, और इसमें ही हमारी कामयाबी है कि हम अपनी ताकत, और कलाम में लिखा है ये न जोर से और न ताकत से, बल्कि मेरे रूह से ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। खुदा फरमाता है, कहते हैं ये न जोर से और न ताकत से। आप देख लें, जितने भी काम आप अपनी ताकत, अपने जोर से करने की कोशिश करते हैं, वो आगे चलकर न काम हो जाते हैं। धक्केशाही तो तुसी कर लेंदे हो, जबरदस्ती तो तुसी कर लेंदे हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर आपके अंदर बेसुकूनी शुरू हो जाती है। मैं गौर कर रहा था कि कई लोगों को गर्मी में इधर वो कहते जी वो असी मरी 4 के दिन चलो कमेटी पाई हुई सी, मरियो फिर आने, इतने तो गर्मी है, इतने तो बिजली नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ। आप चक्कर लगा के आते हैं 4-5 दिन ली, तुसी उत्थे बड़े सुकून नाल जनाब फिर फुर लेंदे हो। बाद में क्या होता है, वापस आके फिर वही गर्मी शुरू, फिर वही हबस, फिर वही पसीने, फिर वही इरिटेशन। ऐसे होता है ना। हकीकी इत्मीनान जो है वो सिर्फ खुदा की हजूरी में है। आप मरी फिर आए, आप नारान फिर आए, तुसी कनेडा तो भी फिर आओ, स्विट्जरलैंड तो भी फिर आओ, लेकिन हकीकी खुशी और तसल्ली और इत्मीनान सिर्फ उसकी हजूरी में है। कई दफा लोग कहते हैं ये शख्स हार गया है, आप हारते नहीं हैं। वो एक गीत भी हम गाते हैं ना, असी हार नहीं सकते, असी शोले खुदा दे हैं। ओके, असी लश्कर खुदा दे, असी हार नहीं सकते। अगर किसी जगह पर कोई फील करता ना कि जी ऐ देखो ऐ हार गया है, आप हारते नहीं हैं। और मैंने पहले भी 1-2 दफा ये बात बताई है कि मसीही दूसरी दुनिया से अलग सोचते हैं। लोग फतह के लिए निकलते हैं और मसीह फतह लेकर निकलते हैं, क्योंकि वो फतह हमारी है। इसलिए खुदा के साथ लड़ाई ना करें। आपको हारना ही पड़ेगा एक दिन, और जिस दिन आप हार गए और खुदा जीतेगा आपकी लाइफ में,
मूसा बार बार कहते थे कि मैं रुक रुक कर बातें करता हूं, और मैं कभी कभी गौर करता हूं खुदा को, ये लोग जो रुक रुक कर बातें करने वाले, ये लंगड़ा कर चलना शुरू हो गया था। याकूब ऐसे ऐसे, ये कई दफा खुदा में हलीम कर रहा होता। मूसा रुक रुक कर बातें करता था। बारहा मूसा ने कहा कि मैं नहीं कर सकता, नहीं हो सकता, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। खुदा ने कहा मूसा मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे तर्जुमान दूंगा, मैं तुझे हारून दूंगा, मैं तुझे साथी दूंगा, मैं तुझे मदद। मूसा भाग गया, डेजर्ट में चला गया। और अब गौर करें कि मूसा की ट्रेनिंग का जो दौरानिया है वो कितना जी, 40 साल उसने फिरौन के घर में तालीम पाई, और 40 साल उसने डेजर्ट में, बियाबान में खुदा उसे सिखाता रहा। और फिर मूसा खुदा के काम के लायक हुआ, खुदा की ट्रेनिंग। और मैं अक्सर पास्टर्स को यह बात सिखाता हूं, दुनिया और कौमें आम लोगों पर काम करती हैं, दुनिया में हमने देखा है, अदियान के अंदर, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि खुदा लीडर्स पर काम करता है। खुदा ने बनी इस्राइल को ट्रेनिंग नहीं दी, खुदा ने मूसा को ट्रेनिंग दी। खुदा आपको नहीं ट्रेनिंग देगा, खुदा मुझे ट्रेनिंग देगा, क्योंकि खुदा लीडर्स को देखता है। और जब लीडर्स बाबरकत होते हैं, पास्टर बाबरकत होते हैं, तो कलीसिया ऑटोमेटिकली बाबरकत हो जाती है। खुदा याकूब पर गालिब आया है, खुदा मूसा पर गालिब आया है, और फिर उनकी जिंदगी में एक जबरदस्त ग्लोरी आई है, ग्लोरी, जलाल आया है। और वो जलाल जो याकूब को इस्राइल जिसने बना दिया, आज तक वो जलाल उसका दुनिया में कायम है। वो कामयाबी, वो कामरानी जो याकूब ने अपने तरीके से, अपनी ताकत से हासिल की थी, वो थोड़े वक्त के लिए थी, लेकिन जब खुदा ने उसका नाम बदल दिया, तब्दील कर दिया, तो आज तक उसका जलाल पूरी दुनिया में है। उसे इस्राइल कहते हैं, उसे इस्राइल कहते हैं। दुनिया, कौमें, ताकतें, हुकूमतें, इख्तियारात, सुपर पावर्स सब उसके ताबे हैं, क्योंकि खुदा उस पर गालिब आया है। उसने खुदा के साथ लड़ाई करना बंद कर दी थी, और जब खुदा जीत गया तो फिर याकूब हकीकी मानों में कामयाब हुआ, और वो इस्राइल बन गया। अजीजों, आज का टॉपिक, खुदा से मत लड़ें। खुदा से गौर करें अपनी अपनी जिंदगी पर कि लाइफ के किस एरिया में आप लड़ाई कर रहे हैं खुदा के साथ। नहीं, मैनू आ ही चाहिए, मैनू पुत्र ही चाहिए, मैनू धी ही चाहिए, मैनू आ गड्डी चाहिए, मैनू आ घर ही चाहिए, मैनू आ पैसे ही चाहिए ने, मेरा प्राइज बांड निकलने चाहिए, मैं पादरी बनना ही बनना, जो मर्जी कर लेन, मैं काम करना है, मैं इतने ब्याह करना ही करना। ज्यादा देर कहां चलते हैं ऐसी शादियां जो खुदा की मर्जी के मुताबिक ना हो। वो एक टॉपिक है, अभी भी रहता है मेरा, मैंने आपके साथ वादा किया था, खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों से, क्योंकि वो खूबसूरत थी, क्या? क्योंकि वो, ये इंतहाई पस्त सोच की अलामत है कि आप शादी खूबसूरती की वजह से कर रहे हैं। और इमसाल की किताब में लिखा है, हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है। ये ढल जाता है, ये खत्म हो जाता है। सो अपना चुनाव, जब आप शादी का चुनाव करें, वो बच्चे हो या बच्चियां हो, खूबसूरती को बुनियाद ना बनाए। खूबसूरती अगर आपका म्यार है तो आपकी सोच बहुत ही थकी हुई है। इस पर हम सीखेंगे किसी दिन कि खुदा के बेटों से क्या मुराद है। अक्सर लोग सवाल भी करते हैं, और आदमी की बेटियों से क्या मुराद है। खुदाइश की किताब में से अक्सर लोग ये सवालात रखते हैं, और कई पादरियों ने हमें मान लिए सवाल कर देंगे ने। मैं अमेरिका में था तो वहां पर किसी ने मुझे पूछा, तो वहां पर वो बंदा चंगी पींदा सी रज रज के। फिर अगले दिन वो मेरी मीटिंग में, उन्हें आख्या जी
तुसी कल मेरी अखां खोलियां ने, खुदा के कलाम ने आंखें खोली, मैंने क्या खोलना था। तो इसलिए हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि जो फैसले खुदा की मर्जी से होते हैं, जो प्लान्स खुदा के हैं, जो खुदा के प्रोग्राम्स हैं आपके लिए, वो शानदार हैं। डोंट फाइट विद गॉड, खुदा के साथ लड़ाई ना करें। मैं खुदा को लेके ही रहना वा, कई कहेंगे मैं तो लड़के ले लेना, और ना लड़या करो। ये जो कुछ लड़के लेंदे हो बेकार है। जो खुदा आपको देता है, जो खुदा के आपके लिए ख्यालात हैं, वो बेस्ट है और बेहतरीन है। क्योंकि इंसान हमेशा पस्ती की तरफ जाता है। आपको पता है लूत ने जिस इलाके का चुनाव किया था वो मैदानी इलाका था। उन्हें कहा जरखेज एरिया, जमीना, फसलां ते अब्राहम ने पहाड़ चुन लेने। वाह, व्हाट अ ग्रेट, कितना ये अजीम उसकी सोच थी कि उसने पहाड़ों का चुनाव किया। पहाड़ हमेशा बरकत का बाइस बनते हैं। पहाड़ों से आप देखें ये चश्मे, नदियां बहती हुई आपके मैदानी इलाकों को सैराब करती हैं। लूत का चुनाव गलत था। कई दफा हम चुनाव गलत करते हैं और हम खुदा के साथ फाइट करते हैं। मैं इस प्रिंसिपल का कायल हूं कि दुआएं ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नहीं होनी चाहिए, दुआएं खुदा की मर्जी मालूम करने के लिए होनी चाहिए। आप ये दुआ ना करें ऐ पूरा हो जाए, ऐ हो जाए, ऐ हो जाए। आप दुआ इस बात के लिए करें कि जिस तरह ऐ बाप तेरे बेटे यीशु ने कहा कि तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर यानी मेरी